منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا منزل تجھے خود پکارے۔ یہ تھے استاد محترم حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب، جو نوجوان کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ فرما رہے تھے۔ میں پروگرام کو اختتام کی جانب لیے جا رہا ہوں۔ نظم کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں میاں حمزہ احمد حریرہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور نظم پیش فرمائیں۔ ادارہ کے طالب علم جناب میاں حمزہ احمد حریرہ۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سر یہاں مینارہ ہے۔ خود ساقی کو سر نے رکھی، میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، دیوانوں کی روداد یہاں۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ تاریخ وہ شہپارہ ہے، کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ اس کاف فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ یہ علم ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ عزم اسرار احمد سے وفا ہنگام گیری دار یہاں ہے، عزم اسرار احمد سے وفا ہنگام گیرودار یہاں۔ شاخوں کی لچک بن جاتی ہے، باطل کے لیے تلوار یہاں۔ یہ علم ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ اب میں کچھ سلسلہ اور طلباء کے بارے میں کچھ اسلام میں استاد کا کردار نرالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں پر نور اجالا۔ اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں
سکھائے، ابواب احادیث کے محنت سے پڑھائے، توحید نبوت کے بڑے جام پلائے، انڈیل حسینوں میں بخاری کا پیالہ، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد نے استاد زمانے میں پر نور اجالا، استاد زمانے میں پر نور اجالا، پائی ہے سند سر پہ دستار فضیلت، ذہنوں میں اتر آئے ہیں انوار شریعت، تدریس سے گلزار تدریس سے گل رنگ ہے گلزار طریقت، پھوٹی ہے سحر سارے اندھیروں کو نکالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، طلباء نے لیا فیض جو اس بحر رواں سے، سکھلائیں گے دنیا میں جو سیکھا ہے یہاں سے، طلباء نے لیا فیض جو اس بحر رواں سے، سکھلائیں گے دنیا میں جو سکھلائیں گے دنیا کو جو سیکھا ہے یہاں سے، بہتے ہوئے دریا میں یہ جوش رواں سے، ہر فارغ تحصیل پر عزم جیالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، استاد میں اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، آنکھوں میں بھرے اشک بچھڑ جانے کا غم ہے، ہاتھوں میں مگر دین محمد کا علم ہے، آنکھوں میں بھرے اشک بچھڑ جانے کا غم ہے، ہاتھوں میں مگر دین محمد کا علم ہے، پھیلائیں گے اسلام عرب ہے کہ عجم ہے، صد شکر ہے ایمان کی آغوش نے پالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، دانہ مٹی میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ تھے میاں حمزہ احمد حریرہ، جو انتہائی خوبصورت آواز و الفاظ میں ادارہ، اساتذہ اور طلباء کو لیے پرسوز آواز میں ان کے لیے خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ جب قوموں کا تقدس روبہ زوال ہو اور قومیں اپنی تہذیبی عظمتوں کے پھریرے ہوا میں لہرا رہی ہوں، عدل و انصاف، اخوت و محبت اور دیانت و شرافت کا خاتمہ ہو چکا ہو، عورتوں کی عزت و عفت بھی محفوظ نہ ہو، الغرض آدمیت بے چارگی، درماندگی اور وحشت سے زیادہ برے حالات کا منظر پیش کر رہی ہو، تو قومیں اس بیزار معاشرے کی اصلاح و فلاح کے لیے رجال کار کی منتظر ہوا کرتی ہیں۔ انہی رجال کار میں سے میری مراد صاحب فہم و ذکا،
استاد العلماء، استاد الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، محتمم جامعہ الفیصل البنات ماڈل ٹاؤن لاہور، پروفیسر حضرت مولانا یوسف خان صاحب ہیں، میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ درس بخاری کی آخری حدیث کا قیمتی نکات کے ساتھ درس ارشاد فرمائیں۔ اس سے پہلے میں ملتمس ہوں فاضل حمید عاطف سے کہ بخاری شریف کی آخری روایت مکمل سند کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبیہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ والأئمة المحدثین، اما بعد، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا فضيلة الشيخ عبد العزيز شاه حفظه الله وأكرمه في الدارين، قال حدثنا فضيلة الشيخ القاضي شمس الدين عن فضيلة الشيخ أنور شاه الكاشميري عن فضيلة الشيخ محمود الحسن رحمه الله تعالى، وحدثنا فضيلة الشيخ عبد الوهاب الحقاني حفظه الله وأكرمه في الدارين عن فضيلة الشيخ الدكتور شير علي شاه عن فضيلة الشيخ عبد الحق الحكاني عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن الشيخ محمود الحسني عن الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي، وهو يرويه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ المحدث ولي الله الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشابي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك عن الشيخ عبد الله بن عيسى عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعقة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ بخاری شریف کے آخری باب کی عبارت سنی اور اس میں آنے والی حدیث کو سند کے ساتھ سنا، اور اس سند کے اندر اہم بات یہ تھی کہ آج کے دور حدیث کے اس طالب علم نے اپنے سے لے کر اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک راوی کا نام ذکر کیا ہے، اور آج اس مجمع کے اندر یہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے کہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے اس کا ایک ایک راوی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے، الحمدللہ یا علی ذالک۔ اور یہ دین جو پہنچا اس میں دو چیزیں
ہمارے لیے اہم ترین ہے ایک قرآن اور ایک سنت، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جب دونوں چیزیں مضبوطی سے انسان پکڑے رکھتا ہے، اس میں پہلی چیز جو درکار ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں تب کارآمد ہوں گی جب نیت درست ہوگی، یعنی اخلاص۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے یہی روایت لے کر آئے کہ انسان کی نیت کو خالص ہونا چاہیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور اب آخری باب قائم کر رہے ہیں کہ جب انسان ساری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن ایک ترازو قائم کیا جائے گا جس میں اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ چنانچہ آپ کو بخاری شریف کا پہلا باب اور آخری باب دونوں میں ربط سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے نیت درست کر لیجئے اور پھر بخاری شریف پوری پڑھیے اور اس کے مطابق عمل کیجئے، آخر میں کیا ہوگا کہ ایک میزان عمل ہوگا، اس میں اعمال تولے جائیں گے اور جنت میں لے جانے والے اعمال وزندار ہوئے تو ایسی صورت میں نجات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے وہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا، اور یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ پوری بخاری شریف پڑھتے ہوئے آپ نے محسوس کیا کہ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ واحد بخاری شریف ہے کہ جس میں ہر باب کو تقریباً شروع کرتے ہوئے شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک آیت لاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، کہ یہ احادیث قرآن حکیم ہی کی تشریح اور تفسیر ہے۔ آپ نے قرآن حکیم کو سمجھنا ہوگا منہج نبوی کے مطابق، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو سمجھایا اسی طرح سمجھنا ہے۔ اور پھر یہ اعمال وزنی کب ہوں گے؟ آپ نے آیت میں پڑھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ترازو رکھے جائیں گے قیامت کے دن، جس میں کیا ہوگا؟ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا، حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کی لغوی تحقیق ذکر کی، لفظ قسط کی۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قسطاس یہ عربی زبان میں لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ رومی زبان سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے عدل، انصاف۔ لفظ قسط ابھی قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت 47 میں پڑھا آپ نے، اور یہ لفظ قسطاس یہ بھی قرآن مجید میں موجود، وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو لفظ قسطاس بھی قرآن مجید میں موجود۔ لیکن یہاں آپ کے ذہن میں ممکن ہے یہ بات آ جائے کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، کہ ہم نے قرآن حکیم کو عربی میں نازل کیا ہے، تو اس قرآن حکیم میں تو رومی زبان کے الفاظ بھی ہیں، پھر یہ عربی میں کیسے شمار ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی محدثین نے لکھا، شارحین بخاری نے، کہ دراصل جب کوئی لفظ کسی زبان سے منتقل ہو کر دوسری زبان میں استعمال ہونے لگتا ہے وہ اسی زبان کا لفظ بن جاتا ہے، اس کو منقول عرفی کہتے ہیں۔ منقول عرفی یہ اصول کی خاص اصطلاح ہے کہ عرف میں ایک چیز منتقل ہوتی ہے تو
تو اس کا منتقل ہونا معتبر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اردو زبان کو لے لیجئے کہ اردو زبان جس کا مطلب ہے لشکر، خود لفظ اردو کا معنی لشکر، اور آپ کا جو قومی ترانہ ہے اس کے اندر ظاہر ہے اردو زبان میں سمجھتے ہیں سب لوگ کہ یہ اردو زبان میں ترانہ ہے، لیکن اس پورے قومی ترانے کے اندر یا عربی کے الفاظ ہیں یا فارسی کے الفاظ ہیں، اور پورے قومی ترانے کے اندر صرف ایک لفظ ایسا ہے جو خالص اردو کا ہے، یعنی ایک لفظ ایسا ہے پورے قومی ترانے میں جو اردو زبان کے علاوہ کہیں نہیں پایا جاتا، اور وہ لفظ ہے کاف الف کا، بس کا نظام۔ وہ جو لفظ کا ہے نا، یہ والا کسی زبان میں استعمال نہیں ہوتا، یہ خالص اردو زبان کی پیداوار ہے۔ لیکن آپ اس پورے قومی ترانے کو اردو زبان کہتے ہیں اور خود اردو زبان بولتے ہیں، تو اس میں بے شمار الفاظ فارسی کے، عربی کے اور زبانوں کے بولتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں نے اردو میں بات کی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی لفظ کسی زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہو کر استعمال ہونے لگتا ہے تو وہ اسی زبان کا حصہ بن جاتا ہے، اس لیے لفظ قسطاس بھی اب عربی زبان کا ہی لفظ شمار ہوگا، اور انا انزلناہ قرآنا عربیہ بالکل درست۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے، کیونکہ اساتذہ اس حدیث کو اور اس باب کو پڑھاتے ہوئے جو باتیں ذکر کرتے ہیں ان میں سے بہت سی باتیں صرف طلباء کے لیے، علماء کے لیے ہیں، اساتذہ پہلے سے جانتے ہیں، اور عوام کے لیے باتیں اس میں سے جتنی باتیں ان کو سمجھ میں آ جائیں وہ قبول کر لیں، ان کے لیے بھی باتیں ہو جائیں گی اس میں سمجھ میں آنے والی۔ لیکن اس جگہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط یہ اسم فاعل ہے باب افعال سے، اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، تو مقسط کا مصدر اقساط ہوتا ہے، قسط تو نہیں ہوتا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا بتایا؟ ایک علم صرف پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ مقسط کا مصدر اقساط ہوتا ہے۔ چنانچہ شارحین بخاری نے یا محدثین نے ذکر فرمایا کہ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ یہاں مصدر المصدر بتانا چاہتے ہیں، ایک خاص وجہ سے مصدر المصدر بتانا چاہتے ہیں، یعنی مصدر کا مصدر، کہ مقسط کا مصدر، مقسط ہے کا مصدر وہ قسط ہے، کیا معنی؟ یعنی مقسط کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کا مصدر قسط ہے۔ یہ بات سمجھے بغیر سورۃ الجن میں آنے والی ایک آیت آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ والی بات نہیں سمجھیں گے۔ بہت عجیب بات ہے، اس لیے کہ یہ مقسط یہ لفظ بھی قرآن مجید میں موجود، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 48 میں یہ لفظ موجود، مقسط، ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب المقسطین۔ تو مقسطین یہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کا مصدر المصدر قسط ہے، جس کا مطلب ہے انصاف کرنا، مقسطین انصاف کرنے والے، وہو العادل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے مقسط کا معنی بھی بتایا، لیکن آگے چل کر امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط جو ہے وہ ظالم کو کہتے ہیں۔ یہ اشارہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ الجن کی ایک آیت کی طرف، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا۔ دیکھو بار بار آپ نے پڑھا کہ قسط کا معنی انصاف، مقسط کا معنی انصاف کرنے والا، مقسطین کا معنی انصاف کرنے والے، اور قسط کا معنی انصاف، قسطاس کا معنی بھی انصاف۔
پورے قرآن مجید میں تو آپ نے قاف سین طا کے مادے سے جتنے الفاظ آ رہے ہیں سب کا ترجمہ آپ نے انصاف پڑھا. اب ذرا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، ذرا غور کرنا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ ترجمہ نہیں کروں گا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور باقی رہے قاسطون. فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب یہاں قاسطون کا ترجمہ اگر انصاف کرنے والے کیا جائے تو یہ کفریہ ترجمہ ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، جو انصاف کرنے والے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے وہ چیز جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. آپ نے 8 سال میں درس نظامی میں جو فنون پڑھے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ان حضرات نے آپ کو بتائے بغیر 22 فنون پڑھا دیے. درس نظامی میں آپ نے 22 فنون پڑھے، اور ان 22 فنون میں آپ نے ایک علم نحو پڑھا، ایک علم صرف پڑھا، اور ایک خاص علم پڑھا علم اشتقاق، اور ایک پڑھا علم لغت. علم اشتقاق کہ ایک لفظ کس لفظ سے بنا ہے، اس کی روٹ کیا ہے. قربان جائیں حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر وہ لفظ روٹ پر بڑا زور دیتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے بنا، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے. اور بڑے بڑے نکات وہ بیان فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس علم کی بنیاد پر اتنی مہارت ان کو اور کنٹرول کمانڈ حاصل تھا ان کو علم الاشتقاق پر اور علم اللغت پر. یہ والی وہ بات ہے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دراصل ان دونوں کے مشتق منہ میں مصدر میں فرق ہے. مادہ قاف سین طا ہی ہے، مقصد کے اندر بھی، قسطاس کے اندر بھی، قاصد کے اندر بھی، جو بمعنی ظالم کے ہے. لیکن عربی زبان بہت باریک زبان ہے، بڑی گہری زبان ہے. اس میں زبر زیر کے فرق سے آسمان زمین کا فرق ہو جاتا ہے. صرف زبر زیر کے فرق سے معنی الٹ جاتا ہے، معنی الٹ جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں ثلاثی مزید فی سے جتنے اس میں فاعل اور اس میں مفعول آتے ہیں ان میں صرف عین کے اوپر زبر زیر کا فرق ہوتا ہے. استقبل یستقبل استقبالا فهو مستقبل، تو مستقبل اس میں فاعل، مستقبل اس میں مفعول. ایک زبر زیر سے معنی بالکل بدل گیا. بالکل یہی ہوا یہاں کہ قاف سین طا اس کو 2 اعراب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے عربی لغت کے اندر. ایک ہے قسط اور ایک ہے قسط. اگر بکسر القاف، قاف کی کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے انصاف، اور اگر اس کو قاف کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم. اب آپ ایک دم بات سمجھ گئے کہ قاسطون کس سے بنا ہے، قسط سے بنا ہے. اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ امام بخاری نے کیا کہہ دیا تھا کہ مقسط کا مصدر المصدر کیا ہے، قسط. وہاں اقساط نہیں کہا، وہاں قسط کہا، بتایا وہ بکسر القاف ہے. اور اگر یہ بفتح القاف ہوتا تو اسی صورت میں پھر اس کا معنی بالکل بدل جاتا، اور وہ ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. جو قاسط ہے وہ ظالم ہوتا ہے، ظالم کے معنی میں. اور اشارہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف ہے سورۃ الجن کی، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا. ظالم لوگ جو ہیں ان کا مقام جہنم ہوگا. اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات کہی جس کو آپ نے بغور سمجھا باب کے فوراً بعد، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ انصاف والے ترازو قائم کیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اس میں تولا کیا جائے گا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے. اچھے اعمال بھی، برے اعمال بھی، اچھے اقوال بھی، برے اقوال بھی. یہاں ذہن میں نہ آنے دیجیے گا کہ اعمال جمع ہے اور قول یہ واحد ہے.
تو یہاں اقوالہم ہونا چاہیے، اس لیے کہ قول مصدر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مصدر کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے، کثیر پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں ترجمہ یہی کر سکتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے۔ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، تمام حاضرین بھی اب باتوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ آسان طریقے سے۔ عبارت میں ایک دفعہ اور غور کر لیں، میں پڑھنے لگا ہوں صرف اس جملے کو غور کریں ذرا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے۔ ایک عجیب سی بات ہے کہ 8 سال جو آپ پڑھتے رہے ہیں وہ نہیں تولا جائے گا، یعنی علم نہیں تولا جائے گا۔ بہت عجیب سی بات ہے، نہ کوئی آپ کو آیت ملے گی، نہ کوئی حدیث ملے گی کہ علم کو تولا جائے گا، نہ عمل کو تولا جائے گا، اقوال کو تولا جائے گا۔ اور اگر غور کریں تو اقوال بھی اعمال ہیں، اس لیے کہ عمل آپ اس کو کہتے ہیں، فعل اور عمل میں فرق بھی آپ نے یہی پڑھا ہے کہ فعل مطلق کام کو کہتے ہیں، لیکن جب ارادے سے اپنے اعضاء سے ہم کوئی کام سرزد کرتے ہیں، کسی کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو اسے عمل کہتے ہیں، ارادتاً اسے عمل کہتے ہیں۔ جب آپ بولیں گے تو زبان ہلائیں گے، دانت استعمال کریں گے، حلق استعمال کریں گے، اعضاء استعمال کریں گے، تو اقوال بھی اعمال ہیں۔ تو اگر کہا جائے کہ اعمال ہی تولے جائیں گے قیامت کے دن تو آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ نجات کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل۔ پڑھا آپ نے بخاری شریف کے شروع میں کتاب الایمان کتاب العلم میں بہت بحثیں پڑھیں کہ ایمان کے لیے 2 چیزیں ضروری، ایک ایمان، نجات کے لیے 2 چیزیں ضروری، ایک ایمان اور ایک عمل۔ اور عجیب بات کیا نہیں ہے کہ ایمان بھی عمل ہے، ایمان بھی جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے۔ جب آپ مانیں گے تو وہ عمل بن جائے گا نا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانتا ہوں، یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، ماننا پڑے گا۔ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی خاتم النبیین جانتا ہوں، جی کافی نہیں ہے، مانتا ہوں کہنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جاننا یہ ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، ورنہ ہمارے تمام اکابر تشریف فرمائے ہیں، دنیا بھر کے مستشرقین کو بڑی اچھی طرح پڑھا، انہوں نے جانا۔ مستشرق جو یورپ کا مفکر اسلام کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے اور دین کو قبول نہیں کرتا، بہت کچھ جانتا ہے اسلام کے بارے میں، بہت کچھ جانتا ہے، ایک عالم سے زیادہ جانتا ہوگا، لیکن اسے ہم مومن نہیں کہیں گے کیونکہ وہ مانتا نہیں ہے۔ میں آج 8 سال پڑھنے کے بعد آپ کے علم کی بے قدری نہیں بتا رہا، اچھا کہیں ادھر کو نہ ذہن لے جانا استاد جی پھر وہ 8 سال کیا کرتے رہے جب وہ اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ نہ ابھی بات ہوگی پوری، ابھی علم کی بے قدری۔ استاد جی سارا 8 سال تو ہم علم کی قدر سنتے رہے، آج آپ بے قدری میں لگ گئے ہیں کہ علم کا تولا ہی نہیں جائے گا۔ جی بات وہی ہے، علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا، یہ آپ کے اقوال تولے جائیں گے، علم نہیں تولا جائے گا۔ علم نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر علم نجات کے لیے کافی ہوتا تو شیطان کے پاس کافی علم موجود تھا، اس سے بھی اللہ اگر ناراض ہوا ہے تو عمل کی وجہ سے ناراض ہوا ہے۔ کہنا نہیں مانا اللہ کا، اللہ ناراض ہو گیا۔ اور ہمارے طلباء، خود میرے اپنے شاگرد بہت یہ سوال کرتے ہیں، استاد جی ہم دورہ حدیث ہم نے کر لیا ہے، اب کیا کریں؟ یہ ایک بہت سیدھا سا سوال ہے۔ استاد جی ہم نے اب دورہ حدیث کر لیا ہے، عالم بن گئے، فارغ التحصیل ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ ان کے ذہن میں ایک یہ والا جملہ ہوتا ہے کہ 8 سال اساتذہ یہ پڑھاتے رہتے، دیکھو علم حاصل کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ بالکل درست جملہ ہے،
اساتذہ نے بالکل صحیح کہا، لیکن طالب علم نے اس کا مطلب غلط لیا۔ استاد یوں کہتے رہے علم حاصل کرو اللہ کی رضا کے لیے، بالکل ٹھیک۔ طالب علم نے علم حاصل کر لیا، طالب علم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ علم حاصل کرنے سے اللہ راضی ہو گیا، استاد جی اب میں کیا کروں؟ یہ الجھن ہے، میں نے جڑ پڑتا ہے آپ کو، الجھن کی جڑ یہ ہے۔ حالانکہ ناراض نہیں ہونا آپ نے، صرف علم حاصل کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ نہ کوئی آپ کو آیت ملے گی، نہ کوئی حدیث ملے گی۔ علم حاصل کرنے کی جتنی فضیلتیں ہیں ان کو ایک طرف رکھو، وہاں کہیں سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صرف علم حاصل کر لو اللہ راضی ہو گیا، نہیں ملے گا آپ کو۔ وہ استاد جی ہم تو 8 سال علم حاصل کرتے اللہ کی رضا کے لیے، اب بھی اللہ راضی نہیں ہوا۔ جی نہیں، آپ نے 8 سال میں جو پڑھا وہ یہ ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ اللہ صرف 2 باتوں سے راضی ہوتا ہے، اگر اس میں سے ایک بات بھی کم ہوگی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ عالم بن گئے اور یہ طے ہو گیا کہ صرف علم حاصل کرنے سے اللہ راضی، میں بار بار لفظ صرف بول رہا ہوں، اچھا یہ قید احترازی ہے، صرف علم حاصل کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، تو اب کیا کریں؟ اب وہ 2 کام جو آپ 8 سال بھی کرتے رہے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور وہ 2 کام یہ ہیں، نمبر 1 جو علم حاصل کیا ہے اس پر آپ خود عمل کریں، جیسے ابھی اکابر نے بتایا، نصیحتیں کی آپ کو۔ جو علم حاصل کیا ہے اس پر خود عمل کریں، اللہ راضی ہوگا۔ نمبر 2 جو علم حاصل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ بس اب عالم بننے کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ یہ 2 کام کرنے ہیں، ساری زندگی اس میں لگا دیجیے، اللہ آپ کو قبول کر لے دین اسلام کے لیے۔ اور اگر خود عمل کرتے رہے، اپنی قبر ٹھیک کر لی، میں نے اپنی آخرت ٹھیک کرنی ہے، بس خود عمل کر لیا اور دوسروں تک دین نہیں پہنچایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اللہ پکڑ کرے گا۔ وہ احادیث آیات آپ کے ذہنوں میں موجود، خود اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیا، دوسروں تک دین نہیں پہنچایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، وہ حدیث آپ کے ذہن میں موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاندار مثال دے کر بات سمجھائی ہے۔ مشکات جلد اول کے آخر میں وہ آپ نے حدیث پڑھی، پھر صحاح ستہ میں بار بار وہ حدیث آپ نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال اور معاشرے کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے۔ کشتی میں سوار لوگ جا رہے ہیں، ایک اوپر والے حصے میں، ایک نچلے والے حصے میں، تو نچلے والے حصے والے اوپر جا کر پانی لینا چاہے سمندر سے، تو اوپر والوں نے کہا تم پانی وانی گرا دیتے ہو، گند مچا دیتے ہو، بس تمہیں پانی نہیں لینے دینا۔ وہ نیچے آ گیا، اور نیچے آنے کے بعد جو اپنی سیٹ تھی نا اس بحری جہاز کے اندر، اس کشتی کے اندر، اس وہ کہنے کہ یہ تو میری جگہ ہے نا، میں اس اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کر کے پانی لے لوں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کو روک لیا تو تم بھی نجات پا جاؤ گے اور یہ سارے لوگ نجات پا جائیں گے، اور اگر تم نے اس کو کشتی میں اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کرنے سے نہ روکا تو یہ بھی ڈوبے گا، تم بھی ڈوبو گے۔ یہ ہے وہ بات کہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو آپ نے چھوڑ دیا، اپنا بس اپنے آپ میں مگن رہے، اپنے علم پر عمل کر لیا، قرآن و سنت کے مطابق دوسروں تک نہیں پہنچایا، تو دوسروں سمیت خود بھی ڈوب پڑیں گے، جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر۔ نمبر 2 خود عمل کیا، دوسروں کو نہیں بتایا، یہ تو سمجھا آپ نے۔ نمبر 2 خود عمل نہ کیا اور تقریریں ماشاءاللہ دبا کے، بیانات، درس اور خطیب ماشاءاللہ، لیکن خود
عمل کی زندگی میں بالکل نہیں قرآن و سنت کے مطابق، تو آیت آپ کے ذہن میں ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، اللہ پکڑ کرے گا۔ فارغ و تحصیل ہونے کے بعد کرنا کیا ہے؟ 2 کام کرنے ہیں ساری زندگی، خود قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عمل اپنا کردار بنانا ہے، اور دوسروں کی کردار کی تشکیل کرنی ہے، کردار کشی نہیں، کردار کی تشکیل کرنی ہے انشاءاللہ، اور یہ اعمال انشاءاللہ تولے جائیں گے۔ ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے۔ کیا یہ جو آپ نے 8 سال پڑھا یہ تولا جائے گا کہ نہیں؟ اساتذہ نے پڑھایا یہ تولا جائے گا کہ نہیں؟ تاکہ کہیں وہ 8 سال کی خفت ذہن میں نہ آ جائے، تخفیف وہ نہ ہو جائے نا۔ مولانا ایک بات تو بتائیے، جب استاد صاحب نے آپ کو پڑھایا تو اپنی آنکھوں کو استعمال کیا، اپنی زبان کو استعمال کیا، تو 8 سال یہ پڑھنا پڑھانا عمل ہوا یا علم ہوا؟ عمل ہوا۔ اور آپ نے بھی لکھا بھی، ہاتھوں سے لکھا بھی، زبان بھی چلائی، کانوں سے سنا، آنکھوں سے عبارت کو دیکھا، یہ بھی کیا تھا؟ آپ کا عمل تھا۔ لہٰذا 8 سال جو کچھ ہوتا رہا یہ بھی تولا جائے گا۔ اب الحمدللہ کچھ تھوڑی سی مسکراہٹ چہروں پہ آ گئی، شکر خدا کے 8 سال کا آمد ہو گئے۔ جی یہ اعمال تھے آپ کے، اللہ کے بندے۔ وہاں آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنا بڑا عالم ہے، کتنا اس کے اندر مطالعہ ہے، کتنی معلومات ہیں، کتنی کتابیں اس کو زبانی یاد ہیں۔ وہاں آخرت میں علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ کتنا بڑا عالم ہے دیکھا جائے گا اس کا عمل کتنا ہے، اتنا کتنے لوگوں کو دین پہنچایا اور خود کتنا عمل کیا، یہ تولا جائے گا۔ اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی اسی کے مطابق گزرے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے حدیث پڑھی، سند کے بارے میں بات عرض کر چکا، قیمتی ترین سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ آپ پوری بخاری شریف میں ایک بات کا اہتمام کرتے رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ کے شیخ الحدیث صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، تمام اساتذہ حدیث آپ پر اس بارے میں محنت کرتے رہے کہ بخاری شریف کے اندر جو امام بخاری نے باب قائم کیا تو اس حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے کیا ہے۔ بڑی محنت کی آپ حضرات نے۔ یہاں بھی آپ کو یہی فکر لاحق ہوگی کہ اس حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب سے کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لفظ ثقیلتان فی المیزان یہ لفظ ہے کہ جس کا تعلق ہے ترجمۃ الباب سے۔ باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن یہ انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے اور بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا۔ اور حدیث میں کیا لفظ آیا؟ ثقیلتان فی المیزان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عمل میں یہ دونوں چیزیں بھاری ہوں گی۔ اس طرف نہ جائیے گا کہ انسان کے اقوال اور اعمال یہ جسم تو رکھتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو تولا کیسے جائے گا۔ ان بحثوں میں بہت پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے، اب تو آپ میں سے اور ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، ایک ترازو ہوگا۔ عجیب بات یہ کہ ہر ایک کے جیب میں موبائل ہے، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، اللہ اس کے صحیح استعمال کی توفیق دے دے۔ ہر ایک کے جیب میں موبائل ہے اور وہ دوسرے کو کیا کہتا ہے، یار میری جو بیٹری ہے نا وہ بھی اس میں 3 دانے ہیں، 2 دانے ہیں اور 1 دانہ ہے، اور یہ بیٹری تو میری بالکل ہی ختم ہو گئی۔ یہ جو بیٹری کی طاقت ہوتی ہے یہ جوہر ہے کہ عرض ہے؟ عرض ہے، جسم نہیں رکھتی۔ پھر آپ جناب اس میں ایک اور طرف دیکھتے ہیں موبائل میں تو یوں کہتے ہیں میرے 1 سگنل آ رہا ہے، میرے 2 سگنل، اور نہیں میرے تو پورے سگنل آ رہے ہیں یہاں، یوں بولتے ہیں آپ، اور یہ سگنل جسم نہیں رکھتے، جسم نہیں رکھتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت ہال میں سے ہر شخص کی جیب میں موبائل موجود ہے، اور ہر شخص
جسم نہ رکھنے والی چیزوں کو تول رہا ہے، بیٹری کی قوت کو تول رہا ہے اور سگنل کو تول رہا ہے، اپنی عقل سے بنائی ہوئی ان پلاسٹک کی ڈبیوں سے وہ ہر ایک جسم نہ رکھنے والی چیزیں تول رہا ہے۔ اور اس عقل کا خالق اگر انسان کے اعمال جو وزن نہیں رکھتے وہ اگر تول لے تو بعید کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ وہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ایک آیت ذہن میں لے آئیے، جب بھی اس قسم کے اشکالات ذہن میں آئیں تو بس ایک آیت ذہن میں لے آئیں، انشاءاللہ وہ اشکال جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا فوراً، اور وہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بس جب اگر اس آیت پر ایمان ہوگا تو یہ سارے سوال جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا یہ دو کلمے انشاءاللہ تولے جائیں گے۔ اور حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں میں سے کمال کا سب سے اونچا صفتی نام ہے۔ یہ مشرکین مکہ لفظ اللہ بولتے تھے، ہاں ابو جہل بھی بولتا تھا، احادیث میں آپ نے پڑھا ابو جہل اللہ کا نام لیتا تھا، لیکن قرآن مجید میں آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے رحمان کا نام ذکر کیا، قالوا وما الرحمن، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک لفظ جس سے وہ چونکتے تھے مشرکین مکہ، وہ یہ والا لفظ صفتی نام تھا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، وہ دو کلمے جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ادا کرنے میں ہلکے ہیں۔ اور ہمارے ایک محدث نے تو عجیب بات لکھی، کہنے لگے کہ علم القراءت، علم التجوید کے اندر مخارج کے اعتبار سے جو حروف تہجی ثقیل ہیں، جو حروف تہجی ثقیل ہیں جو آپ علم التجوید میں پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک حرف بھی ان دو کلموں کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہذا زبان سے ادا کرنے میں یہ دو کلمے بہت ہلکے ہیں کہ ان میں کوئی ایک حرف بھی ثقیل نہیں ہے، اور یہ دو کلمے میزان عمل میں بھاری ہو جائیں، اللہ کرے کہ آج ہم ابھی سب کے سب مل کر یہ دو کلمے پڑھ لیتے ہیں، اور کہ کتنا وزنی ہو جائے گا یہ کلمہ، اس کے لیے حدیث بطاقہ ذہن میں رکھیں۔ حدیث بطاقہ آپ نے پڑھا، بطاقہ وہ کاغذ کا ٹکڑا کہ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اس کے جو گناہوں والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ فکر مند ہو جائے گا کہ اب تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اتنی دیر میں ایک کاغذ کا ٹکڑا، صحائح ستہ میں پڑھا آپ نے، ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا آئے گا اور وہ نیکیوں کے پلڑے میں آئے گا، اور ایک دم وہ جھک جائے گا اور وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے اس حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا کیا تھا؟ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ، کہ وہ انسان جس نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ زندگی میں کلمہ طیبہ پڑھا تھا وہ آج کام آ گیا۔ تو ایسی صورت کے اندر اللہ کرے کہ اس نشست کے حوالے سے یہ دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں آج ہم اخلاص کے ساتھ ادا کر لیں، قیامت کے دن حدیث بطاقہ کی طرح ایک یہی ٹکڑا آیا اور اس پر یہ کلمات، اللہ کی تسبیح اور تحمید والے کلمات آ گئے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا۔ میرے ساتھ ساتھ آپ سب شرکا پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شہر میں آ کر پڑھنے والے سب بچے یہ بھول گئے، شہر میں آ کر پڑھنے والے سب بچے یہ بھول گئے، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ استاد محترم
बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के मखसूस अंदाज में तीन निकात जिक्र फरमा रहे थे। इसी दर्स का आप सबको इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ है। अब मैं नज़्म दस्तारबंदी की जानिब बढ़ रहा हूँ। दूर दराज से तशरीफ़ लाए फुज़ला के वालिदैन और मेहमानान गिरामी, उनसे मुल्तमिस हूँ जिस तरह आप पहले बैठे हैं और प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं, ऐसे ही अपने दिलों को थाम रखें और फूलों को अपने हाथों में संभाल रखें। संजीदगी और वक़ार का इसी तरह मुज़ाहिरा होता रहे। तलबाए गिरामी में से एक एक को बुलाया जाएगा, उनकी दस्तारबंदी होगी, इनामात दिए जाएंगे। हर फाजिल दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठता चला जाएगा। दस्तारबंदी मुकम्मल होगी, उसके बाद दुआ होगी। दुआ के बाद आप लोग अपने प्यारों पर फूल भी निछावर करेंगे और उन्हें मुबारकबाद भी देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप नज़म का ख्याल रखेंगे। मैं अपने स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी से मुल्तमिस हूँ कि वो टेबल के फ्रंट पर तशरीफ़ लाकर हमारे तलबा के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें और उनकी दस्तारबंदी फ़रमाएँ। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। हाँ है, एक पगड़ी खोल के देनी है, जाएंगे जी। तशरीफ़ लाते हैं तशरीफ़ लाते हैं जी। तशरीफ़ लाते हैं फ़ाज़िल हुमैद आतिफ़ साहिब, वो तशरीफ़ लाकर इनाम हासिल करें और दस्तार फ़जीलत हुमैद आतिफ़ वालिद गिरामी हाफिज़ आतिफ़ वही साहिब, ज़िला लाहौर से ताल्लुक़ है और इदारा में मुद्दत तालीम 8 साल। अब दूसरा नाम मेरे पास फ़ाज़िल ज़ीशान रियाज़ साहिब का है, जिनके वालिद मोहम्मद रियाज़ विहाड़ी से ताल्लुक़, मुद्दत दिरासिया 8 साल, लेकिन आज उनकी एक खालाजाद कज़न की शादी है जिसमें वो बतौर दूल्हा शरीक हैं, इसलिए वो यहाँ शरीक नहीं हो सके। इसी तरह अब तशरीफ़ लाते हैं जुनैद अहमद ख़ान, वालदियत अय्याज़ ख़ान, लक्की मरवा से ताल्लुक़, इदारा में 8 साल तालीम हासिल की। खुरम शहजाद सनाफ शहजाद ताहिर भट्ट, चकवाल से ताल्लुक़, मुद्दत दिरासिया इस इदारा में 8 साल, लेकिन वो भी किसी जॉब इंटरव्यू के बायस शरीक नहीं है। तो अब तशरीफ़ लाते हैं मुसब अली सनाफ अब्दुल क़ादिर, शिकारपुर से ताल्लुक़, इस इदारा में तालीम 8 साल हासिल की। तशरीफ़ लाते हैं फ़ाज़िल बाबर अली सनाफ अली शेर, जलमगसी बलूचिस्तान, इस इदारा में 8 साल तालीम हासिल की। फ़ाज़िल बाबर अली।
تشریف لاتے ہیں شکیل خان، فاضل شکیل خان سن آف جہانگیر خان، محمد ایجنسی سے تعلق، یہاں تعلیمی مدت 8 سال ہے، فاضل شکیل خان۔ تشریف لاتے ہیں فاضل محمد رفاقت سن آف محمد دین، مظفر آباد آزاد کشمیر سے تعلق، ادارے میں 8 سال تعلیم حاصل کی، فاضل محمد رفاقت۔ تشریف لاتے ہیں فاضل سید نصیر الدین سن آف شہریار، ضلع دیر سے تعلق، ادارہ میں 8 سال تعلیم حاصل کی، فاضل سید نصیر الدین۔ تشریف لاتے ہیں فاضل محمد عباس سن آف مراد علی، مردان سے تعلق، ادارہ میں 8 سال تعلیم حاصل کی، فاضل محمد عباس۔ تشریف لاتے ہیں فاضل مصطفیٰ بلال سن آف بلال عرفہ بخت، لاہور سے تعلق، مدت دراسیہ، ادارہ میں 8 سال، فاضل مصطفیٰ بلال۔ تشریف لاتے ہیں انہی کے چھوٹے بھائی فاضل احمد بلال، جن کا تعلق لاہور سے، 8 سال ادارہ میں تعلیم حاصل کی، فاضل احمد بلال۔ جی، یہ جو 2 فضلاء کی دستار بندی ابھی ہو رہی ہے، یہ دونوں بھائی ہیں، ایک ہی ساتھ درجے میں شریک ہو کر 8 سال تعلیم مکمل کی، تشریف لاتے ہیں۔ اور ان کی پیدائش کا بھی استاد محترم نے فرما دیا کہ 1 سال میں ہوئی جی، اور ان کی شادی بھی 1 ہی سال میں ہو رہی ہے جی۔ تشریف لاتے ہیں فاضل محمد طاہر سن آف فضل ربی، لاہور سے تعلق، ادارہ میں 8 سال تعلیم حاصل کی، فاضل محمد طاہر۔ تشریف لاتے ہیں فاضل حافظ محمد عثمان سن آف محمد فاروق، لاہور سے تعلق، 8 سال تعلیم حاصل کی، حافظ محمد عثمان۔ تشریف لاتے ہیں فاضل الطاف حسین سن آف بہادر خان، لسبیلا سے تعلق، ادارہ میں 8 سال تعلیم حاصل کی، فاضل الطاف حسین۔ تشریف لاتے ہیں فاضل کیپٹن بلال خان سن آف جہانگیر خان، محمد ایجنسی سے تعلق، 8 سال یہاں تعلیم حاصل کی، فاضل بلال خان۔ تشریف لاتے ہیں فاضل حماد احمد سن آف شیخ قدیر احمد، کوئٹہ سے تعلق، یہاں پر 8 سال تعلیم حاصل کی، فاضل حماد احمد۔ تشریف لاتے ہیں فاضل محمد شیراز سن آف سلیمان خان، باجوڑ ایجنسی سے تعلق، ادارہ میں 8 سال تعلیم حاصل کی، فاضل محمد شیراز۔
تشریف لاتے ہیں فاضل محمد فاروق صناف امتیاز خان، پشاور سے تعلق ہے، 8 سال یہاں پر تعلیم حاصل کی۔ فاضل محمد فاروق۔ تشریف لاتے ہیں فاضل ثناء اللہ صناف حیان اللہ، دیر سے تعلق، یہاں پر 8 سال تعلیم حاصل کی۔ فاضل ثناء اللہ خان۔ ابھی میرے پاس 2 انعام باقی ہیں۔ 20 فضلہ گرامی کی دستار بندی ہو چکی ہے۔ الحمدللہ 20 کے 20 فضلہ نے یہاں پر 8 سال تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے پاس 2 خصوصی انعام ہیں۔ سبھی ہمارے فضلہ انتہائی محنت اور انتہائی ذہین اور ذمہ دار شخصیت کے حامل ہیں، تمام تر اوقات محنت سے گزارے ہیں، پھر بھی 8 سالوں میں عمدہ تعلیمی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے۔ فاضل حمید عاطف، وہ تشریف لا کر اپنی شیلڈ حاصل کریں۔ فاضل حمید عاطف۔ اسی طرح ایک اور انعام میرے پاس موجود، وہ فاضل جس نے اسلاف کی یاد تازہ کر دی، 8 سالہ تعلیم میں ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ فاضل محمد فاروق، وہ تشریف لا کر اپنا انعام وصول کریں۔ فاضل محمد فاروق۔ مہمانان گرامی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے، انہوں نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ ایک شعر ان فضلہ کی نظر۔ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا آخری شعر پرنسپل صاحب کی نظر۔ پھلتا پھولتا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، پھلتا پھولتا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، خون جگر دے کر یہ پودے میں نے پالے ہیں، خون جگر دے کر یہ پودے میں نے پالے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں استاد محترم حضرت مولانا یوسف خان صاحب سے کہ وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں۔ الحمدللہ آپ سب حضرات کو ایک تو مبارک بہت بہت، اور دوسرا ابھی میں ڈاکٹر عارف رشید صاحب دامت برکاتہم سے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3rd جنریشن میں الحمدللہ ایک عالم بھی جو کہ عصری علوم اور دینی علوم کے ماہر بنے، حمید عاطف، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں بھی اور مسئول وفاق المدارس العربیہ شیخ الحدیث مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب اس شخص کو خاص طور پر مبارکباد دے رہے ہیں جہاں 8 سال میں کوئی غیر حاضری نہیں۔ نظم و ضبط اور پابندی اور پنکچوئل ہونے کا کمال۔ اللہ رب العزت آپ سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیں اور دین اسلام کی خدمت لے لیں۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم وہ دعا مانگتے ہیں جو بخاری شریف میں آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ یہی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، آج جن طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے، یا اللہ ایک ایک کو دین کا خادم بنا دے،
قرآن حکیم کا خادم بنا دے، سنتوں کو پھیلانے والا، خود عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جتنے اساتذہ نے پڑھایا، ایک ایک استاد نے یا اللہ اخلاص کے ساتھ یہاں پڑھایا، یا اللہ ایک ایک استاد کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ منتظمین نے جس فکر کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ یہ نظام ترتیب دیا، اے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن چند چیزیں اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ جاتا ہے۔ ایک اس کی وہ اولاد جو کہ اس کے بعد نیک کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بناتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور پھر آگے ان کی اولاد، یا اللہ آج اس کو دین کی خدمت کے لیے تو نے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس سب کو حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک کی محنت کو قبول فرما لے، اور یا اللہ خاص طور پر ہمارے وہ اساتذہ اور مشائخ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، ہم نے اس کے ذریعے علم دین حاصل کیا، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جو اساتذہ اور ہمارے مشائخ زندہ ہیں، یا اللہ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، خاص طور پر وبائی امراض میں جو مبتلا ہیں، یا اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو تندرست ہیں ان کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ یا اللہ پوری انسانیت کو یہ دین کی ہوائیں، دین کی تعلیم پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس وقت دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے سامنے آ رہے ہیں، یا اللہ قرآن و سنت میں تعمق اور گہرائی حاصل کر کے یا اللہ ان فتنوں کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نئی نسل کو خاص طور پر یا اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، خوشیوں والی زندگی عطا فرما۔ خاص طور پر وہ ماں باپ جن کے بچے آج یہاں دستار بندی ہو رہی ہے اور جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان والدین نے بڑی قربانیاں دے کر ان کو علم دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اے اللہ ان تمام والدین کو، سرپرستوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ایک ایک طالب علم کو اخلاص کی دولت اور ہم سب کو بھی اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ یا اللہ اخروی نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاشرے کے اندر کوئی کام ہماری زندگی میں ایسا نہ ہونے پائے کہ جس سے لوگ دین کی بے احترامی دل میں لے آئیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے دین کا وقار لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو۔ یا اللہ ہمارے کوئی بھی عمل، ہماری کوئی بھی سوچ ایسی نہ ہو جس سے لوگوں کے درمیان توڑ پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں جوڑ پیدا کرنے والا عالم بنا دے، ہمیں ایسا انسان بنا دے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کی جان، مال، عزت و آبرو کا احترام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی کلمہ طیبہ پر اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں ایمان والی کلمہ طیبہ والی موت نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور ایک بار پھر دعا کیجیے گا آخر میں کہ آج کے اس اجلاس کے منتظمین اور خاص طور پر جناب پرنسپل صاحب اور ان کے رفقاء اور ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادگان تمام کے تمام، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب زندگی عطا فرمائے، ان کے ارادوں و تمناؤں سے بڑھ کر ان کو عطا فرمائے۔ اور میرے بہت ہی قریبی ساتھی ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ڈاکٹر عاطف وحید بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرما دے۔ جو بیمار ہیں سب کو اللہ شفا عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت مبارک۔